کیا محرم میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لو، شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و نسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ایمان میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے اعتراض کیا جائے تو سال بھر میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے اعتراض ممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسے ہیں جس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب جب یہ 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جب عورت ہر حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض میں یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا چاہے عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو چاہے عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو، تو محرم میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ایسے کوئی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں ہے کہ بیوی کو الگ کر دے اور محرم میں ہم بستری نہ کرے، شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے؟ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز و درست ہے۔ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، لہذا ثابت ہو گیا جس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے، کہ ان راتوں میں جماع کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کیا جائے۔ نیز اذان و نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اذان و نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان، مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جبکہ مرد کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نان نفقہ سکنا اور زوجیت کا اصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی کہ اس کا لحاظ رکھے۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہوں تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ بھاٹ کی بجائے سادہ زندگی اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔